اللہ کے سوا ہر چیز غلام، ہر بڑی طاقت آقا کے سامنے ایک ختم، وہی اسی طاقت۔ کیسی بڑی بات ہے، کیسی عجیب بات ہے، سبحان اللہ۔ تیرے در کے کتے ہیں شاہاں یا اللہ۔ آپ سادگی میں رہتے تھے کہ لوگ ملیں، آپ عظمت شان سے رہتے کوئی پھٹک نہ سکتا، بس جلال اور جمال اور ہیبت۔ ایسی چٹائی پہ بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی آ گیا یمن کا گورنر، کہ ہمارے بادشاہ کیسر کسے پتہ نہیں کون سا حکم ہے کہ آپ کو قید کر کے لے جانا۔ پتہ نہیں تھا نا کون بیٹھے۔ تو آقا جی نے کہا اس کی خبر لینا اب جا کے، جو مفہوم ہے، جس نے تم کو بولا ہے قید کر کے لاؤ، اس کی خبر لو اب۔ وہ ختم ہو چکا ہوگا۔ گورنر تھا یمن کا، اس نے کہا دوبارہ بھی آ کے میں قید کر سکتا ہوں، اس کو بھی پتہ نہیں تھا، لیکن جو بات اتنی بڑی کہتے ہیں میں دیکھوں تو صحیح سچ ہے یا نہیں۔ اسے جا کے خبر لی تو پتہ چلا بادشاہ کے بیٹے نے رات کو اٹھ کے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ وہ گورنر آیا ہاتھ باندھ کے کھڑا، کہا آپ برحق اللہ کے رسول ہیں، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اس کی خبر تو لو جس نے بھیجا ہے کہ محمد علیہ السلام کو قید کر کے، بل اس کو تو دیکھو وہ کہاں ہے۔ مفہوم حدیث کا آپ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، ہمت نہیں ہوتی تھی سامنے بات کرنے کی حضرت محمد مصطفیٰ کے سامنے۔ محبت والوں کی بھی جرت ختم ہوتی تھی، حالانکہ شفیق تھے، رحیم تھے، کریم تھے، لیکن نظمت نظر آتی تھی۔ حضرت علی فرماتے میں حضرت فاطمہ کے رشتے کے لیے آیا، بولا نہیں جاتا تھا، سانس پھول گئی تھی۔ ایک تاجر پریشان تھا، کہاں پریشان ہے، ہمارا خرید و فروخت کا معاملہ یہ ابو جہل نے خراب کر دیا ہے، میں کیا کروں؟ کسی نے کہا یہ بہت زبردست آدمی، کوئی نہیں چھڑا سکے گا تم کو، اگر تم نے چھوٹنا ہے تو ایک محمد علیہ السلام ہے یہاں، وہ ہر مصیبت سے چھڑا دیتے ہیں۔ تو تاجر آپ کے پاس آیا، کہا میں ایک پردیسی آدمی تجارت کی غرض سے آیا شہر میں، اور میرا تجارت کا معاملہ خراب کر دیا ہے، کچھ ایسا اس نے بیچ میں رکھنا ڈالا ہے کچھ۔ آپ نے تاجر کو چلو میں تمہارے ساتھ۔ وہاں کے دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل باہر آیا، اب کیا آتے حق کا ہو، اس کا حق دو۔ کانپنے لگ گیا، بولا جانا نہیں، میں ابھی آیا۔ اس کا حق دے دیا، پھر آپ واپس آ گئے۔ بعد میں لوگ کہا تو پیچھے اتنی پھوتی مارتا ہے، باتیں کرتا ہے، تیری تو سانس نہیں کر رہی تھی۔ کہا تم کو پتہ نہیں جب وہ کھڑے تھے میں کیا دیکھ رہا تھا۔ لوگ کسی دشمن کو دیکھیں ایک دم پکڑتے ہیں کہ کوئی سازش نہ کر دیں۔ آقا کے پاس باہر سے سردار قریش پکڑ کے لے آئے کوئی بڑے بڑے، بولیے آپ کے خلاف سازش بنا رہے تھے، آپ کے خلاف۔ آپ نے دیکھا ان کی طرف، کہا تم کر کچھ نہیں سکتے، اور صحابہ کا کہا کہ جانے دو، چھوڑ دو۔ وہ ایسے کرتا ہے، یہ جو غاروں میں چھپتے تھے کرتے تھے، یہ صحابہ کو سکھاتے تھے تم میرے جیسے نہیں سکتے، تم کو اس ترتیب سے چلنا ہوگا، کیونکہ تم کو میں نے سکھانا، میرے پاس کون آ سکتا ہے کچھ کر سکتا۔ ہاں، یہ ان کے سکھانے کے لیے غار میں چھپنا، ایسے کرنا، کسی کو بتانا نہیں محمد علیہ السلام یہاں ہے۔ ساری دنیا کون ان کا بگاڑ سکتا ہے؟ جو ان سے جڑ جائیں ان کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا کچھ، جو ان سے جڑ جائیں اس کو آنچ نہیں آ سکتی۔ وہ غالب ہر جگہ غالب رہتے ہیں،
حضرت محمد مصطفیٰ کے تو فرق. آپ نے شعر نہیں پڑھا اولیاء اللہ کا؟ ومن تکن بے رسول اللہ نصرتہ ان تلقہ الاسد فی آجامہا تجمع. جس کی مدد میں اور فیور میں اور جس کے ساتھ رسول اللہ ساتھ اس کا دیں، شیروں کی جرت نہیں ہے اس شخص کا مقابلہ کریں، وہ ہٹ جائیں گے. تو پھر آقا جی کی تو بات ہی چھوڑو، اور ہے بھی صحیح. ایک عورت محبت کرتی تھی حضرت سے، جنگل میں نکلی تو شیر سامنے سے آ گیا، اس نے شیر پڑھا کہ جس کے تعاون میں اور مدد میں فیور میں آقا جی ہوں، وہ شیر اسی وقت واپس چلا گیا. یہ بہت صحیح باتیں ہیں. میں پھوتی نہیں مارتا ہوں، میں ان پر عقیدہ رکھتا ہوں، مجھ سے سارے ڈرتے ہیں، پوچھ لو. ہاں کہ ہنستا ہوں، تواضع کرتا ہوں، یہ ایک انسان ہوں. عقیدہ ہے نا. اور پھوتی بھی مارتا ہوں کبھی، لیکن اپنی نہیں. وہ شعر سن تم پہ اترائے ہوئے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے میں نے کچھ ان کو منا لیا تو مجھے چھوڑیں گے نہیں، مجھے پتہ. اور اس پہ اور کرم ہے. آقا جی کہتے ہیں ایمان والا آدمی نہیں ہو سکتا. کوئی چیز کو پسند ہو اچھی، اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو ایمان والے. تو مجھے آقا سب چیزوں سے پسند ہے، اور وہی آپ کے لیے پسند کرتا ہوں. آپ بھی ان سے جڑیں، محبت کریں، اور دنیا آخرت میں آپ کو امان. جو تیری پناہ نگاہ میں آ گیا بڑی پناہ میں آ گیا. جو کس سے محبت کرتا ہے، جڑتا ہے تو اس کی مرضی پہ چلتا ہے، اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے، تو تعلق پیدا ہوتا ہے. آپ کو دنیا کی مصیبت سے بچنا ہے، آخرت کی مصیبت سے بچنا ہے، عذاب سے بچنا ہے، فقر سے بچنا ہے، ہر مصیبت سے بچنا. یہ ہر کوئی نہیں بچا سکتا. گناہوں کے عذابوں سے بچنا اگر ہو گئے، ہر کوئی نہیں بچا سکتا. بادشاہوں کی مصیبت سے، جناتوں سے بچنا ہے، ہر چیز سے بچنا ہے. ہر کسی پر تھوڑی تھوڑی طاقت ہے. یہ پوری گارنٹی، پوری پناہ تم کو کوئی نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اللہ کو راضی کرنا مشکل ہے. اللہ کے غضب سے بچنا، ہر چیز سے بچانے والے گارنٹی کے ساتھ وہ حضرت محمد مصطفیٰ. دین ہو، دنیا ہو، آخرت ہو، فقر ہو، فاقہ ہو، دشمن ہو، اگر آپ نے ان کو منا لیا، ان کے بن گئے. تو جو ان کا بن گیا، دنیا تیری ہو گئی. لاکھ تو چور ہے، حقیر ہے، چمار ہے، اگر انہوں نے نظر رحمت سے قبول کر لیا، اب بہت مشکل ہے کوئی تیری طرف کچھ کر سکے. اگر ارادہ ہی کرے گا، کیا نہیں، اس ارادے میں اس پر پکڑ خدا کی آ جائے گی. حکومتوں کو تو بعد میں پتہ لگتا ہے نا، سی آئی ڈی کر کے، اندازے کر کے. ان کو تو سب پتہ، جو ہوگا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، جو تم نے کیا ہے، جو عذاب آنا ہے، جو آئندہ آئے گا، جو تم کو تکلیف آنی، سب پتہ ہوتا ہے. ہاں، ان کو بعد میں پتہ نہیں لگتا، یا انہوں نے پتہ لگانا نہیں ہے. ان کے سامنے سب کچھ خدا نے کھول کے رکھ دیا. ہاں، کھول کے رکھ دیا. تو اس لیے اگر آپ کو عقیدہ ہو جائے حضرت محمد مصطفیٰ پر، ہاں جی، تو آپ کو وہ ہر غموں سے چھڑا دیں گے. ہاں، اور ایسا پیار دیں گے تم کو کوئی چیز اچھی دنیا میں نہیں لگے گی، کہ وہ سکون، وہ سرور، وہ رحمت کسی کے پاس نہیں. کسی نعمت میں وہ روحانی نعمت نہیں. میرا حال اور مستی بولے، میرا حال اور مستی بولے، ارے مجھ سے کوئی نہ بولے، ارے مجھ سے کوئی نہ بولے، میرا حال اور مستی بولے. بولے بولے تو بس ساجن بولے، بولے بولے تو بس ساجن بولے. ان کا دروازہ سب کے لیے کھلا، سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، نہیں فرق رکھتے. یہ ہم تم فرق رکھتے ہیں، کسی کو فیض زیادہ ہے، کسی کو کم ہے، کسی کو نہیں ہے. یہ ہماری نیتوں کی ہم کو مار پھٹکار ہے. ورنہ وہ کمی نہیں رکھتے کسی سے، نہ شیخ یاسین سے، نہ شیخ امین سے، نہ فلانے سے. ان کا معاملہ سب سے ایک ہے. لیکن جو ہم کو کمی بیشی محسوس ہوتی ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اس پہ کرم کیا چن کیا. وہ کرم کی ایک نظر انصاف کی رکھتے ہیں. یہ ہمارے آپ سے فرق، کوئی ان کی بات زیادہ مانتا ہے، کوئی کم مانتا ہے،
کوئی ان سے دل سے محبت کرتا ہے، کوئی مطلب کی محبت کرتا ہے، مطلب کا درود پڑھتا ہے، پیار سے درود نہیں پڑھتا، میری مصیبت ہے درود پڑھ لوں۔ ایک کہتے ہیں مصیبت ہے نہیں ہے، مجھے تو پیار ہے، میں تو درود پڑھ ہی پڑھوں۔ تو یہ پھر اپنا ہے۔ دیکھیں باپ کی اولادیں ہوتی ہیں، کسی کو باپ سے پیار ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا ہے، کوئی باپ کو تکلیف دیتا رہتا ہے، اولاد ساری ہے، کوئی باپ پہ قربان ہوتا رہتا ہے۔ ایسی امتوں میں کوئی نبی پہ قربان ہے، کوئی نبی سے پیار ہی نہیں ہے، بے وفا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ان سے محبت والا اور وفا والا بنائے۔ تو یہ چیزیں سن کے انسان کے دل میں کچھ طاقت پیدا ہوتی، پھر ہر مصیبت دور اور ہر رحمت آ جائے گی۔ ہاں دل لگے، جب دل میں ہی مصیبت ہے تو کیا پڑھنا فائدہ دے گا، کیا نمازیں فائدہ دے گی؟ کہ دباؤ کی وجہ سے پڑھنا، مصیبت کی وجہ سے مسجد میں جانا، تسبیحوں کو ہاتھ لگانا، ورنہ دل میں وہ لگن والی بات نہیں۔ جو چیز وہ چاہیں ہم دل سے نہ کریں تو اس کے کرنے سے کہاں اتنا فائدہ ہوگا، لیکن وہ جو چاہیں ہم اتنی محبت سے زیادہ کریں تو پھر فائدہ ہوتا ہے۔ تو خدا کرے ہمارے دل، خدا کرے ان کی طرف لگ جائیں، پھر جائیں، اور ہم دنیا آخرت کی مصیبتوں سے چھوٹ جائیں۔ ہاں